جن لوگوں کے شوہر لاپرواہی کرتے ہیں، اپنی بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے، یا اپنی بیوی کی بجائے غلط جگہ اپنے خواہشات اور ہوس بجھاتے ہیں، شیطان کے چکر میں آ گئے ہیں، یا کسی لڑکی یا دوسری شادی کے چکر میں آ گئے ہیں، تو شوہر کو راہ راست پہ لانے کے لیے آپ ایک وظیفے کا ورد اپنے معمولات میں شامل کریں۔ کسی تعویذ کی یا کسی عامل کی یا جادوگروں کے طواف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کا کلام مایوس انسانیت کے لیے آخری سہارا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں فرمائیں گے۔ انتہائی مجرب، اکثیر اعظم اور انتہائی ازمودہ وظیفہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور جس مظلوم عورت کو بھی بتایا ہے تو اللہ پاک نے اس کے شوہر کو اس کا مطیع اور فرمانبردار اور تابعدار بلکہ غلام بنایا ہے، اور اس کی آنکھیں ایسی ٹنڈی ہوئی ہیں کہ دنیا کے عاملوں سے چکر کاٹ کاٹ کے اپنے آپ کو لٹوا کے پیسے خرچ کروا کے انہوں نے دعائیں دی ہیں، اور مٹائی کے ساتھ اور انتہائی شکریہ ادا کرنے کے ساتھ سرپرائز دینے کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور دوستوں، بزرگوں، وہ وظیفہ کون سا ہے؟ الحب یا مقلب القلوب والابصار، 313 دفعہ صبح اور شام مطلوب کا تصور کر کے پڑھنا ہے۔ اگر مرد مظلوم ہے، عورت اس کی نافرمانی اور بغاوت کرتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، اس کی خدمت نہیں کرتی، اس کی اطاعت نہیں کرتی، تو اس کے بارے میں مرد حضرات یہ وظیفہ اپنائیں۔ اگر عورت مظلوم ہے، اس کا خاوند عیاشی کا شکار ہے، یا دوسری شادی کا چکر ہے، یا کسی لڑکی کے عشق میں پھنسا ہوا ہے، تو راہ راست پہ لانے کے لیے اور اپنا آپ مطیع اور فرمانبردار بنانے کے لیے یہ وظیفہ آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ فقیر صاحب کو دعائیں دیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے شوہر پہ تعویذات کے یا کالی علم کے اثرات ہیں، یا اس پہ جادو ہوا ہے، یہاں گھر آتا ہے تو ریچھ بن کے آتا ہے، غصہ کرتا ہے، ڈرامے کڑے کرتا ہے، اور قسم قسم کے خرافات، سخت مزاجی اور ترشروئی دکھاتا ہے، باہر بڑا ہنس مکھ، خوش اخلاق، خوش مزاج اور انتہائی حشاش بشاش طبیعت والا بن جاتا ہے۔ اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ بہت ساری مائیں، بہنیں، بیٹیاں مجھے کال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب، ہمیں جس بندے کا پیار چاہیے وہ تو ہمارے پاس ببر شیر یا ریچھ بن کے آتا ہے، اس کا پیارا لفظ یا میٹھا بول ہمیں نصیب نہیں ہوتا، باہر ہم جاتی ہیں تو ہمیں سندر پری اور حسن پری کے القابات ملتے ہیں، اور ہر بندہ کہتا ہے میڈم جی کوئی خدمت ہے، میڈم صاحبہ آپ ہمارے ساتھ آؤ گی، میڈم صاحبہ میرے لائق کوئی خدمت ہے، میڈم صاحبہ صدقے ونجاں، قربان ونجاں، کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، کوئی کہتا ہے ماشاء اللہ، یعنی ہمارے حسن سے متاثر ہو کے اپنی طرف میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم تو پیار کے اور محبت کے بھوکے ہیں، تو ہم اس پیار پہ متو بھی نہیں کرتے، ہمیں تو حق حلال کا مقدس پیار چاہیے، اور جس ذات سے، جس ہستی سے ہمیں پیار چاہیے ہوتا ہے وہ تو پیار دیتے نہیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو میڈم صاحبہ، جو وزیر داخلہ، جو ملکہ، جو خاتون تمہاری انتظار پہ، تمہاری آس پہ اپنی زندگی تمہارے نام پہ کیے ہوئے ہے، تمہاری انتظار پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی اور ماں یا بہن ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو پیار دو، اس کے سالن کی تعریف کرو، اس کے کپڑوں کی تعریف کرو، اس کی دھلائی کی تعریف کرو، اس کی پکائی کی تعریف کرو، اس کی ہر چیز کی تعریف کرو، اور اس کے سامنے میٹھا لہجہ استعمال کرو، اس کو اچھے القابات سے پکارو، تمہیں ایک ایک بات پہ اجر ملے گا۔ حقوق ازدواجی میں، یعنی ازدواجی حقوق میں تمہیں قدم قدم پہ، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ پاک درجات کی بلندی دے گا، اور میاں بیوی کا ایک ایسا ایک مضبوط اور ایک میٹھا رشتہ ہے جس پیار پہ ثواب، بوس کنار پہ ثواب، ملاپ پہ ثواب، اور میٹھے بول پہ ثواب، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ اور نوالا دیں، اس پہ اجر و ثواب ہے۔ تو یہ لعنتی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور جو تمہارے پیار پہ ناز کرتی ہیں وہ محروم رکھتے ہو۔ یہ انتہائی بدقسمت لوگوں کا کام ہے، پرلے درجے کے بیوقوفوں کا کام ہے، اور اس کا انجام اور اس کا اختتام روز محشر پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ حلال اور فریش تر و تازہ گوشت سے منہ موڑ کر
حرام اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں اور ان سے کھایا نہیں جا رہا، فرشتے ان کو زبردستی کھلا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بدبخت کون ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ حق حلال کی مقدس بیوی چھوڑ کر غلیظ عورتوں کے پیچھے گھومنے والے، مردار عورتوں کے پیچھے، حرام عورتوں کے پیچھے پھرنے والے لوگ ہیں، جن کو حلال میں مزہ نہیں آتا تھا، حرام عورتوں کے چکر میں ہر ٹائم عشق میں، محبت میں غرق ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں غلط محبت سے محفوظ رکھے، اور اس دعا کو آپ لازمی 313 دفعہ صبح و شام پڑھیں۔ تو آپ کا خاوند اگر ظلم کا اسی طرح دلدادہ ہے یا غیر لڑکیوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، غیر محرم کو دیکھنے کی یا حسن پرستی کے مرض میں مبتلا ہے، تو اس سے یہ مرض چھوٹ جائے گا اور آپ کا دلدادہ اور آپ کا شہدائی اور طالب اور فرما بردار بلکہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔